بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، کروڑ پتی بننا چاہتے ہیں اللہ کی مدد سے تو سورہ فلق اس طرح پڑھ لیں۔ سورہ فلق کے بارے میں زیادہ تر لوگوں کا جو مجھ سے زیادہ قابل ہے اور مجھ سے زیادہ سمجھدار ہے، ان کا یہ خیال ہے کہ سورہ فلق جو ہے یہ صرف جادو، جنات اور آسیب اس میں کام کرتے، اس کے اثرات جو ہیں وہ اس کی خصوصیات میں سے ہیں۔ ہمارے جو بزرگ ہیں، ہمارے جو بڑے ہیں، ان کا ہمیشہ سے رہا کہ جناب سورہ فلق رزق کے، پیسے کے، دولت کے معاملے میں سب سے تیز اثر صورت ہے۔ کوئی دلیل نہیں پیش کر سکتا میں اس پہ معذرت کے ساتھ، سوائے اس کے کہ جو تجربات ہماری زندگی میں موجود ہیں، جو تجربے ہیں، اس کی روشنی میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ اس سے زیادہ تیز اثر وظیفہ میں نے نہیں دیکھا اپنی زندگی میں۔ جو بزرگوں سے ہمیں سیکھا ہم نے، اور جو ہمارے بزرگوں نے بھی اس پر تجربات کی اور بتایا کہ جناب یہ بہت فاسٹ ورکنگ وظیفہ ہے کہ اگر آپ واقعی میں چاہتے ہیں نا، آپ کے پاس اسباب نہیں ہیں، آپ کے پاس کوئی ذرائع نہیں ہے، آپ کے پاس سمجھ نہیں آتا کہ ریسورسز کیا بنیں گے، تو سمجھنے سوچنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ کام رب پہ چھوڑیں، یہ کام رب پہ چھوڑیں، جو آپ کو کہا جا رہا ہے وہ کرنے کی کوشش کریں۔ کچھ دن پہلے نا ایک صاحب کا فون آیا، تو وظائف جیسے ویڈیوز میں بناتا ہوں وہ ویڈیوز دیکھتے تھے، اور انہوں نے وظیفہ شروع کر دیا، 5 وقت نماز، تہجد گزار، بے شمار وظائف کیے ہوئے، کئی چیزوں کے لاکھوں نکالے ہوئے، کروڑوں کی تعداد میں درود شریف پڑھنے کی کوشش بھی انہوں نے شروع کر رکھی ہے۔ تو مجھ سے ان کی بات چیت ہوئی تو کہنے لگے کہ میرے کام نہیں سدھر رہے شاہ صاحب، میں سمجھ نہیں آ رہا کہ میں اتنا تو کچھ کر رہا ہوں۔ میں نے کہا حضور کچھ نہ کچھ وجہ ضرور ہوگی اس کے پیچھے، کچھ نہ کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے۔ میں نے کہا کھل کے بات کریں، مجھے تھوڑا سا اپنی فیملی کے بارے میں بتائیں۔ تو انہوں نے کہا جی کہ ہم بس 2 ہی بھائی ہیں، ایک میں ہوں اور ایک میرا دوسرا بھائی ہے، بس والدہ فوت ہو چکی ہیں، اور میں اس بھائی سے میں نے قطع تعلق کر رکھا ہے، وہ اس قابل نہیں ہے کہ میں اس کے ساتھ بات چیت کروں۔ میں نے کہا بس پتہ چل گیا بھائی کہ اصل وجہ کیا ہے، اب یہیں رک جاؤ آپ۔ میں نے کہا میں نے کچھ دن پہلے بھی ویڈیو بنائی تھی، ورنہ آپ مسلم شریف میں جا کے حدیث پڑھ لیں، جس کے اندر اللہ کے نبی نے یہ جو فرمایا کہ اللہ فرماتے ہیں کہ جن 3 لوگوں کے بارے میں اللہ فرما رہا ہے کہ ان کی دعائیں، ان کی نمازیں ان کے سر سے ایک بالشت بھی اوپر نہیں جاتی، اس میں ایک شخص وہ بھی ہے۔ اور یہ بات میں نے کہا تمہارے بھائی کے ساتھ بھی ایسا ہوگا کہ وہ عبادتیں یہیں رہ جاتی ہیں، اللہ کی نظر میں قبولیت اختیار نہیں کر رہی ہوتی، کیونکہ تم نے قطع تعلق کیا ہوا اپنے بھائی کے ساتھ، اپنے بھائی سے تعلق قطع کیا ہوا ہے۔ آپ اپنے بھائی سے فوراً سے پہلے صلح کریں، اس تعلق کو جوڑیں، یہ ایک ایسی نیکی ہے جس سے آپ کی دعائیں قبول ہونی۔ تو ایک اور بات ہو گئی، یہ واحد عمل ہے انسان کا جس سے اس کی عمر بڑھتی۔ اب آپ یہ پوچھیں گے عمر کیسے بڑھتی ہے، اس پر بھی میں ایک حدیث پیش کروں گا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان عالی شان ہے کہ جب بہن بھائی آپس میں ملتے ہیں تو اللہ فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ وقت روک دو۔ سبحان اللہ، وقت کو روک دو۔ یہاں پر کیوں روک دیا جائے وقت؟ اس وجہ سے روک دو کہ یہ وہ واحد رشتہ ہے جو جنت میں نہیں ہوگا۔ بھائی بہن کا رشتہ اسی زندگی، اسی دنیا تک، مرنے کے بعد کوئی کسی کا بھائی نہیں، کوئی کسی کی بہن نہیں۔ تو یہ وقت یہیں پہ جو ہے اس کو اویل کر لیں، تو پھر کیوں بہن بھائی آپس میں قطع تعلق کرتے ہیں؟ اس کے بعد تو آپ کو یہ بہن بھائی کا رشتہ، وہ بہن بھائی جنت میں آپ کے ساتھ اجنبی ہو کے وہ نہیں پہچانیں گے آپ کو کہ یہ میرا بھائی تھا، یہ میری بہن تھی۔ صرف ماں باپ اولاد کا ہے، میاں بیوی کا رشتہ بتایا گیا۔ تو مجھے بتائیے پھر اس رشتے کی اہمیت کو کیسے آپ ہو، جب آقا کو حکم آپ قطع تعلقی کر کے بیٹھ گئی تھی، بھائی کا قصور تھا، بہن کا قصور تھا، ہوگا، آپ کو حکم کیا ہے کہ تم ان تعلقات کو بنانے کے لیے، اس قطع تعلق کو ختم کرنے کے لیے صلہ رحمی کرو، تمہیں جھکنا بھی پڑے جھک جاؤ، اللہ تمہیں اس کا اجر دے گا۔ یہ کرو گے تو دعائیں تمہاری قبول ہونا شروع ہو جائیں گی۔ ایک تو معاملہ یہ ہے جو میں نے ڈائگنوز کر دیا، اب آپ لوگ اپنی اسیسمنٹ خود کر لیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایک اور معاملہ ہے، وہ یہ ہے کہ اکثر ایک بات ہوتی ہے کہ ہم نا
لوگوں کے عیبوں کے بڑے متلاشی ہوتے ہیں. مثال کے طور پر ایک شخص تھا, وہ بہت گناہ گار تھا. وہ لیٹس سپوز کوئی سنگر تھا, جنید کو لے لیں, اللہ اس کو جنت نصیب کرے. جنید جمشید سنگر تھا, بہت ٹاپ کلاس پاپ سنگر تھا, لیکن جب وہ توبہ طائب ہو گیا, جب اس نے اللہ سے معافی مانگ لی, تو پھر اللہ نے اس کو ہدایت دی. ایک بار کی نہیں ہو سکا پورا, دوسری آخر اس نے اللہ تعالیٰ نے اس کو ہدایت دی. اب ایسے شخص کے بارے میں یہ حدیث بتا رہا ہوں کہ اگر کوئی شخص کوئی گناہ کرتا تھا زندگی میں کہیں, اور وہ گناہ چھوڑ چکا, وہ گناہ سے توبہ طائب ہو گیا, اب بہت عرصے اب وہ نیکیاں کرتا ہے, اب اللہ کے راستے پہ ہدایت پہ, لیکن ہم جیسے کئی دنیا دار جب اس کو دیکھتے ہیں یا ملتے ہیں اس کو اس کنڈیشن کے اندر, تو آج کل کی محفلوں کا دستور ہے نا, تھرل کریٹ کرنا, سب کے مامے بن جانا, ٹھیک ہے, یہ ایک ٹرینڈ چلا ہوا ہے کہ بس دوسرے کو جو ہے نا, او یار اس کو میں جانتا ہوں, یہ کرتا تھا, وہ کرتا تھا. اب یہ وہ چیزیں ہیں جو وہ چھوڑ چکا ہے. تو اس کے بارے میں حدیث کے الفاظ پتہ ہے کیا, ایسا مت کیا کرو. جو شخص توبہ طائب کر چکا ہے, اس کے جو پچھلے گناہ ہیں وہ بیٹھ کے کہیں ڈسکس نہ کرو, اس کو اس بات کا تانا مت دو. لا جی کل تک گانے گاتا تھا, آج یہ اللہ اللہ کر رہا ہے, آج یہ مولوی بن گیا, تبلیغ کر رہا ہے. اسی طرح سے اور کئی عادات ہو سکتی ہیں. ہو سکتا ہے جوانی میں کوئی آدمی شرابی ہو سکتا ہے جوانی کے اندر کوئی آدمی چوری کرتا ہو, کوئی اور جرم کرتا ہو, ٹھیک ہے. اگر وہ نیک ہو گیا, اللہ نے اس کو ہدایت عطا کر دی, تو حدیث یہ کہہ رہی ہے, اس کے حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ بھائی اس کے اس گناہ کو اسے یاد, اس کے کسی کے سامنے ڈسکس کر کے اس کی توہین مت کرو, کیونکہ ایسا کرنے والا شخص جو ہے وہ اسی دنیا کے اندر اسی گناہ میں مبتلا ہوئے بغیر اس دنیا سے نہیں جائے گا. یہ رب کا فیصلہ ہے, یہ رب کا فیصلہ ہے, اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ڈسکلوز کر دیا, اپنی حدیث میں یہ الفاظ بیان کر دیے. تو بھائی ڈر جاؤ, ڈرنے کا حکم ہے. اب یہ چیزیں وہ ہیں جو ہم مسلسل کری جا رہے ہیں بغیر کسی سوچ سمجھ کے. ہم نے اپنا قومی کھیل بنایا ہوا ہے, دوسرے کی تذلیل کرنا, دوسرے کے اندر کیڑے نکالنا, دوسرے کے گناہوں کو ہائی لائٹ کرنا, یہ ہمارا قومی مشغلہ بن گیا, اور ہر کوئی کری جا رہا ہے. فلاں یہ تھا, وہ یہ تھا, اب یوں ہو گیا, اب ہاتھ میں تسبیح ہوگی, فلاں ٹائم میں یہ تھا. یا تمہیں اس سے کیا لینا دینا, تم تسبیح بھی پڑھتے ہو, اگر ایسی بات کرو گے تمہاری تسبیحیں چھن جائیں گی, اللہ تمہیں ویسے ہی بنا دے گا, پھر کیا کرو گے. اللہ کی ناراضگی سے ڈرو. اللہ کے حبیب نے جن باتوں سے روکا ہے اس سے باز آ جاؤ, پھر کرو وظائف. کیسے زندگی نہیں بدلتی, کیسے دین اور دنیا اور آخرت نہیں سنورتی. باتیں کرتے ہیں کہ جناب وہ یہ ہو جائے جی, ہمیں دولت نہیں ملتی جی, میں پیسہ نہیں ملتا, ہمیں یہ نہیں ملتا. سب کچھ ملے گا, صرف اور صرف کرنا اس طرح سے. اب یہ دیکھیے, یہ میں نے باتیں اس لیے میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ اگر میں یہ نہ بتاؤں نا تو پھر یہ صرف اس کی یوٹیوب پہ آ کے وظیفے کی ویڈیو دیکھ لینے کے ساتھ آپ کے پرابلم سالو نہیں ہو رہے. وہ اسی وقت ہوں گے جب آپ ہدایت پر بھی توجہ دیں گے, اپنے آپ کو بھی تھوڑا سا چینج کریں گے, مولڈ کریں گے. جس ٹریک پہ آپ چل رہے ہیں اس ٹریک سے آپ کو بھی ہٹنا پڑے گا. پھر آپ کی عبادات جو ہے وہ انشاءاللہ قبولیت کی طرف جائیں گی, پھر وظائف کے ریزلٹس بھی ملیں گے, اور دنیا بھی بدلے گی, آخرت بھی سنبھلے گی. اب آپ کو میں عمل بتاتا ہوں. پہلے بھی ایک عمل میں نے بتایا تھا, اس کی ترکیب کچھ دوسری تھی, آج عمل میں تھوڑی سی چینجنگ ہے. اس میں آپ نے سورہ فلق پڑھنی ہے عشاء کی نماز کے بعد. عشاء کی نماز کے بعد آپ نے 3 بار درود ابراہیمی, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید, اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. آپ نے 3 بار پڑھ لیں, درود ابراہیمی پڑھ لیں, اور 313 بار سورہ فلق پڑھ لیں. اس کے بعد پھر آپ 3 بار درود ابراہیمی پڑھیں, اور 41 ٹائمز 41 بار آپ نے پڑھنا ہے اللہ الصمد اللہ الصمد اللہ الصمد اللہ الصمد اللہ الصمد. یہ پڑھنے کے بعد آپ دعا کریں, اور پھر دیکھیں, پھر مانگ لیں. اللہ پاک کے پاس تو دولت کے خزانوں کی کوئی کمی نہیں ہے. اللہ پاک تو غیب کے خزانوں کا منہ کھول دے گا آپ پہ. آپ کو تصور اور گمان بھی نہ ہوگا کہ کس طرح سے فرشتے جو ہے وہ بھر بھر کے آپ کے لیے نوٹوں کے جو ہے انبار لا رہے ہیں, اور آپ صرف ریسیو کر رہے ہیں اور لیتے چلے جا رہے ہیں. مگر یہ جو چیزیں میں نے آپ کو بتائی, یہ ساری آپ کو کرنی ہوں گی. گناہوں سے بچنا ہوگا, بد نظری سے بچنا ہوگا, بری باتوں سے اجتناب کرنا ہوگا. آپ کو تمام جو ایسی فحش مواد جو آتا ہے, اس کے یہ بد نظری میں شمار ہوتا ہے, اس سے بچنا ہوگا. انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آپ دنوں میں کروڑ پتی ہو جائیں گے, اور اللہ کی رحمت سے ہو جائیں گے, بھلے آپ کچھ بھی نہ کرتے ہوں. یہ بھی بتا دوں گا آپ کو, آپ کر کے دیکھ لیں, آزما لیں, 40 دن کریں, اور پھر مجھے بتائیے گا. اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور کامیاب کرے گا. تو زندگی رہی تو پھر ملیں گے کسی نیکسٹ ویڈیو میں. دعاؤں کی ہاتھ جوڑ کے درخواست رہے آپ سے. اللہ حافظ.